بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں 5 ہیں۔ پہلی بیماری جہالت ہے کہ وہ اپنے دین سے جاہل ہو گئے۔ دوسری بیماری ضعف الایمان، ایمان کمزور ہو گیا، لوگ خواہشات اور حرص و ہوس اور مال و دولت کے اندر ڈوب گئے، یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسرا تھا تفرقہم و تمزقہم، ان کا آپس میں فرقہ واریت میں مبتلا ہونا اور ان کی صفوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اور چوتھا تھا نفاذ قید العدوی، دشمن کی سازشیں اور دشمن کی چالیں ان پر حاوی ہو گئیں۔ اور پانچواں تھا فقدان البیعۃ الصالحۃ، نیک ماحول کی کمی، کہ ایسا صاف ستھرا ماحول اب دنیا میں موجود نہیں کہ جہاں مسلمان اپنے دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ یہ 5 بیماریاں تھیں۔ ان 5 بیماریوں کے مقابلے میں جو اصلاح کی کوشش تھی وہ اس نے بتائی کہ بعض لوگ ہیں وہ مواجہت کرتے ہیں، کہ وہ تصادم کر لیتے ہیں، لڑائی بھڑائی، سود خوروں کے خلاف ڈنڈے اٹھا لینا، بے حیائی کے خلاف ڈنڈے اٹھا لینا، بے پردہ عورتوں پر تیزاب پھینکنا، یا فنکاروں اداکاروں پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کرنا، یا اس طرح سے ٹی وی کو توڑ دینا، اس قسم کے دیگر طریقے۔ یہ تھا مواجہت یعنی تصادم کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ تھا مداہنت کا طریقہ، کہ بالکل خاموشی اختیار کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا، علیحدگی اختیار کر لینا، غاروں میں چھپ جانا، گھروں میں چھپ جانا، کچھ کر سکتا ہو بندہ پھر بھی وہ نہ کرے۔ اور ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ دشمن کے ہاں میں ہاں ملانا، باطل اور گمراہ لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر دینا، یہ بھی مداہنت کی قسم ہے، بلکہ بڑی بدترین مداہنت ہے۔ جیسے خاموشی اختیار کرنا، کہ کچھ بندہ بول سکتا ہو پھر خاموشی اختیار کرے، تو یہ بھی مداہنت ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس نے بتایا کہ دین کو مضبوط کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے طریقے پر چلا جائے۔ اس کو اس نے کہا ہے کہ والامر باختصار کما قال الامام مالک رحمہ اللہ۔ اگر ہم مختصر کلیہ ڈھونڈیں نا کہ دین کیسے غالب ہوگا، تو ہم یہ طریقہ ڈھونڈیں گے کہ جیسے امام مالک نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح بها اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسا کہ شروع والے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ سلف صالحین نے جیسے اپنے دین کو، اپنے آپ کو، اپنے ماحول معاشرے کو درست کیا، ویسے ہی آخر والے کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا نا مختصر کلیہ۔ اب اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں اما تفصیلا فلا بد من النظر فی کل داء اصاب الامۃ مما ذکر ثم معالجتہ۔ اگر ہم تفصیلی طریقہ کار دیکھیں نا، تو جو 5 بیماریاں ہیں نا، ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرنا پڑے گا۔ جہالت ہے تو علم کو خوب پھیلانا ہوگا، مدرسے، علمی حلقے، تعلیم تربیت، دین کی نشر و اشاعت، یہ جہالت کا مقابلہ ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو اس کے مقابلے میں دعوت اور تبلیغ اور ایمان کی نشر و اشاعت، اور اسی طرح سے اگر دشمن کی سازشیں ہیں
تمزق اور تفرق ہے تو اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا منہج وہ بنیاد ہے کہ مسلمان اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر چوتھی چیز دیکھیں دشمن کی سازشیں، تو اس کے مقابلے میں بھی ہمیں خاص حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ تو یہ اب اس کی نیچے تشریح اب کرے گا کہ فلا بد من معالجۃ الجہل الذی ران علی المسلمین، اس جہالت کا علاج ضروری ہے جو مسلمانوں پر جم گئی ہے۔ ران کا معنی زنگ جیسے چڑھ جاتا ہے نا، ویسے یہ جم گئی ہے۔ وتقویت ایمانہم، اور ان کی ایمانوں کو مضبوط کرنا، وایجاد بیعۃ صالحۃ لہم، اور مسلمانوں کے لیے ایک صاف ستھرا ماحول پیدا کرنا۔ یہ تو ہے تفصیلی علاج، بیماریوں کے تفصیلی علاج۔ اس کے ساتھ ساتھ درج ذیل نیچے قواعد کو بھی لازم پکڑنا ہوگا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الاعتقاد ان ما اصابنا فبما کسبت ایدینا، ہمیں جو مصیبتیں لاحق ہوئی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ہر چیز کا الزام ہم انگریزوں پہ نہیں تھوپ سکتے کہ انہوں نے ہی ہمیں خراب کر دیا، تباہ کر دیا، ایسا نہیں ہے، پہلے ہم خود خراب ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی ملتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اے بسبب ذنبنا و تقصیرنا، یعنی ہمارے گناہ ہیں اور ہمارے سستیاں کوتاہیاں ہیں۔ وَأَنَّ نَصْرَنَا وَتَمَكُّنَنَا مَرْهُونٌ بِتَمَسُّكِنَا بِدِينِنَا وَوَحْدَةِ صَفِّنَا، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور اللہ کا تمکین عطا فرمانا یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے دین کو لازم پکڑیں اور اپنی صفوں کو متحد کریں۔ وَأَنَّ هَزِيمَةَ عَدُوِّنَا وَكَيْدِهِ مَنَاطٌ بِتَقْوَانَا، ہمارے دشمنوں کی شکست اور اس کی سازشوں کی شکست، ناکامی، وہ ہمارے تقوی کے اوپر منحصر ہے۔ اگر ہم متقی ہوں گے تو دشمن کو ہرا دیں گے، اگر متقی نہیں ہوں گے تو ہرگز نہیں ہرا سکیں گے۔ فَإِن قَصَّرْنَا أَسَفَ بِنَا، اگر ہم نے سستی کی تو دشمن ہمیں اکھاڑ پھینکے گا۔ أَسَفَ بِنَا یعنی ہمیں جڑوں سے اکھاڑ دے گا۔ وَإِنِ اتَّقَيْنَا أَصْبَحَ كَيْدُهُ هَبَاءً، اور اگر ہم نے تقوی اختیار کیا تو دشمن کی سازش وہ ہباءً منصورہ ہو جائے گی، راکھ کی طرح۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی سازش وہ رائے گاں جاتی ہے۔ وَبِنَاءً عَلَيْهِ، اور اس پر بنیاد رکھتے ہوئے، علیہ نام پر لازم ہے ازالۃ السبب الاول، ہم پہلے سبب کو دور کریں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ من ذنوب و فرقۃ و جہل و تقصیر، اپنے گناہ ختم کریں، فرقہ بندیاں ختم کریں، جہالت ختم کریں، سستیاں ختم کریں۔ لتزول المصائب، تاکہ مصائب چھٹ جائیں۔ وتنکشف الکروب، اور دکھ جو ہیں وہ چھٹ جائیں۔ وتتأکد هذه القاعدة تأکدا بالغا بعد فشلنا في معركة او خسران في امر او وقوع مصیبت، اور یہ قاعدہ اس وقت تو مزید پکا ہو جاتا ہے جب ہم کسی مارکے میں ناکام ہو چکے ہوں۔ ابھی تو ہم ویسے کمزور ہیں، اور جب ہم لڑائی شروع کریں اور لڑائی میں ہار جائیں تو اس وقت تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جب ہمیں کسی معاملے میں خسارہ حاصل ہو جائے یا کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ دوسرا قاعدہ البدء بتغییر الانفس، پہلے اپنے نفسوں کو ٹھیک کریں اور اس کو عقیدے اور عبادت میں، منہج اور سلوک میں بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے حاکموں کو درست کرو، اور سب سے پہلے اپنے اقتصاد اور معیشت کو بہتر کرو، اور سب سے پہلے اپنی تہذیب اور تمدن میں آگے بڑھو، اور سب سے پہلے اپنے
اپنے ملک کے اندر ترقی اختیار کرو تو پھر جا کر تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو درست کرو، یعنی اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو۔ ولا یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حکام اپنی اصلاح نہ کریں، یہ مطلب بھی نہیں ہے، حکام اپنی اصلاح کریں، عام لوگ اپنی اصلاح کریں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھا نہ کریں اور ہم اپنی تہذیب کو اچھا نہ کریں، ساری چیزیں اچھی ہوں، لیکن ابتدا جو ہم نے کرنی ہے، جو بنیاد بنانی ہے اور جس کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے، وہ ہے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح۔ اس کے بعد حاکموں کی بھی اصلاح کریں، معیشت کی بھی کریں، معاشرت کی، تہذیب کی، تمدن کی۔ تیسرا قاعدہ، اللہ کی نصرت عمل کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے اور دعوت کے اعتبار سے بھی اور دفاع کے اعتبار سے بھی۔ اسلام کے تمام معاملات میں اللہ کی نصرت یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں اور اللہ کے دین کی دعوت دیں اور اللہ کے دین کا دفاع کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بدءً من لا الہ الا اللہ، ہم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سے ابتدا کریں، اور آخری جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ مروراً بالصلاۃ، جب ہم نماز کے لیے گزریں تو تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیں، اور ضعفاء کی مدد کریں، اور پردے کا اہتمام کریں، اور مسواک کا اہتمام کریں۔ یہ آخری مرحلہ ہے۔ آخری مرحلہ کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ساری چیزیں اپنانی ہیں، ایسے اخوانیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف شروع والی یا چند بڑی چیزیں اپنا لیں، ایسے نہیں، بلکہ دین کے تمام معاملات اپنانے ہیں۔ مسواک بھی اس میں شامل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی، مجھے تم تلاش کرو، الضعفاء، کمزور لوگوں کے اندر، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، شاید کسی حویلی پر، کسی ڈیرے پر ہو، کسی امیر کے بیٹھک میں بیٹھے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے تلاش کرتے کرتے مجھے تک پہنچو گے نا تو میں کمزوروں میں بیٹھا ہوں گا، فقیر لوگوں میں۔ وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے۔ جو تم ضعیف لوگوں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے مخلوق کی کفالت کر رہا ہے، تو میں اس کے بدلے میں اس کو مزید دیتا ہوں تاکہ یہ اور زیادہ ترقی کرے اور میری مخلوق کا خیال رکھے۔ ہر وقت ہے، لیکن زیادہ وقت بندہ گھر سے نکلتا ہے تو نماز کے لیے ہی نکلتا ہے نا۔ ثم اطلبوا الضعفاء من فقیر ویتیم وارملۃ فاعینوہم وانصروہم بنصر ینصرکم اللہ، یعنی فقیروں کو تلاش کرو اور یتیموں کو تلاش کرو اور بیواؤں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو اور ان کی نصرت کرو، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی معنی پر یہ روایت بھی ہے حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے مراعاۃ التدرج فی امور الدین، دین کے معاملات میں تدریج اختیار کرنا اور لوگوں کے احوال میں تدریج اختیار کرنا۔ فیعوض لهم ما فقدوه ویعلمون ما جہلوه، انہیں وہ چیز پیش کی جائے جو ان سے گم ہو گئی ہے، لوگوں کو جو چیز نہیں ملتی انہیں وہ چیز پیش کی جائے، اور جس چیز سے وہ جاہل ہیں انہیں وہ تعلیم دی جائے۔ بنشر العلم لرفع جہلہم ولتصحیح عقائدہم وعباداتہم، ان کی جہالت دور کی جائے اور ان کے عقائد کی اصلاح کی جائے، ان کے عبادات کی اور قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔
اور انہیں اللہ کے ذکر پر ابھارا جائے اور ان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی جائے، اور انہیں حکمت موعظۃ الحسنہ کے ساتھ دعوت دیں، دن اور رات کو، سرًا و جہارًا، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، اور امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں اہل سنت کے ضابطوں کے ساتھ، مصالح اور مفاسد کی رعایت کرتے ہوئے، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کریں تاکہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کریں اور وہ اسلام کے اخلاق کو عملی طور پر اختیار کریں، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتے رہیں حتیٰ کہ اللہ فتح و نصرت لے آئے اور اللہ اپنا حکم لے آئے اپنی طرف سے۔ یہ انبیاء کا منہج ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے بیان کی ہے، اور اس کے تفصیل کا یہاں پر مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ آیت بڑی بنیادی آیت ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن پڑھ کر سنائیں، کا تزکیہ کریں، یعنی عقائد اور اعمال کی اصلاح کریں، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ یہ بنیادی آیت ہے۔ اور پانچواں مقام ہے مراعات مقامات الناس، لوگوں کے مقام کا خیال رکھنا اور معاشروں کے احوال کا خیال رکھنا۔ ہر مقام کا اپنا محل ہوتا ہے، وَلِكُلِّ حَادِثَةٍ حَدِيثٌ، ہر حادثے کی اپنی بات ہوتی ہے، ساری چیزوں کو اکٹھا ایک جیسا نہیں چلایا جا سکتا۔ تو وہ مسلمان جو کسی صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے احکام اور ہیں اور ان کے مواقف ان مسلمانوں سے مختلف ہیں کہ جو کفر والے معاشروں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن صلح اور امن کی حالت میں ہیں۔ جیسے حبشہ کے مہاجرین تھے، وہ کفر کے ماحول میں رہتے تھے لیکن وہاں پر ان پر ظلم نہیں تھا جیسے مکے کے اندر ظلم تھا۔ تو اگر ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر دین تو نہ ہو لیکن جان کی سلامتی ہو اور دین پر عمل کی اجازت ہو، تو اس کے احکام اور ہیں۔ والمسلمون الممکنون الذین یغزون من قبل عدوہم لہم موقف غیر موقف المسلمین المستضعفین۔ اور وہ مسلمان جو تمکین والے ہیں اور دشمن نے ان پر حملہ بھی کر دیا، اب ان کا معاملہ ان مسلمانوں کے مقابلے میں مختلف ہے کہ جو کمزور ہیں، جن کے پاس تمکین نہیں ہے۔ المسلمون الممکنون، تمکین والے مسلمان یعنی جن کے پاس عزت ہے، رفعت ہے، غلبہ ہے، اور وہ ان پر دشمن نے حملہ بھی کیا ہے، ان کے احکام مختلف ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو کمزور ہیں اور ان کے پاس قوت نہیں ہے۔ الاولون یواجہون والآخرون یصبرون، جو پہلے لوگ ہیں تمکین والے، وہ مقابلہ کریں گے دشمن کا، ڈٹ کے لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ صبر کریں گے، وہکذا اسی طرح دیگر معاشروں کے احکام مختلف ہوں گے۔ والخلاصۃ، خلاصہ یہ ہے ان نؤتی الاحکام الشرعیۃ حقھا، کہ ہم شرعی احکام کو ان کا حق عطا کریں کہ ان کو واقع پر نازل کرنے میں صحیح موقع محل پہ رکھیں۔ تو جہاں پر مناسب ہے جہاد کرنا وہاں جہاد کریں، جہاں پر مناسب ہے دعوت اور صبر کرنا وہاں پر دعوت اور صبر کا کام کریں۔ لا یصلح لأولئک، ان کے لیے جہاد درست نہیں ہے۔ ومن الخطأ التعمیم، یہ بات خطا ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک جیسے احکام برقرار کر دیں کہ سارے جہاد کرو، یا سارے دعوت کا کام کرو، یا سارے صبر کرو، یا سارے دشمن سے لڑ پڑو، یا حکام سے لڑ پڑو۔ ہر ایک کے احکام مختلف ہیں۔ آگے ہے اسس الاسلام، اسلام کی جو بنیادیں ہیں جن کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، وہ اسے اسس الاسلام کہتے ہیں، اسلام کی بنیادیں۔ جیسا کہ اسلام کے ارکان معروف ہیں، اسی طرح اس کی بنیادیں بھی ثابت ہیں، اور
اسلام ان بنیادوں کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس اسلام کی عمارت بھی ان بنیادوں پر قائم ہے، تو اسلام کا طریقہ درست کرنے کے لیے اور اس کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے ارکان کو پہچانا جائے، اور اگر کوئی ایک رکن کم ہو جائے تو اسلام کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کی جو چال ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں میں گر جاتے ہیں اور صحیح سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو اسلام کی بنیادیں تین ہیں، پہلی بنیاد علم ہے اور دوسری بنیاد عمل ہے اور تیسری بنیاد دعوت ہے۔ تین بنیادیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ علم جو ہے وہ اول الطریق و نورہ، یہ پہلا طریقہ اور پہلی روشنی ہے۔ جو علم کے ساتھ ابتدا کرے گا اس کی بصیرت روشن ہو جائے گی اور اس کے لیے حقائق واضح ہو جائیں گے، وہ دشمن کی سازشیں بھی پہچان لے گا اور وہ اپنے دین اور اسلام کو بھی پہچان لے گا اور وہ صحیح ماحول بھی تشکیل دے لے گا اور وہ ہر فتنے کا علاج کر لے گا۔ ومن توفیق اللہ للعبد ان یبدا ہدایتہ بالعلم، اللہ کی توفیق ہے بندے کے لیے کہ وہ بندہ جو ہے اپنی ہدایت کی ابتدا علم کے ساتھ کرے، یہ اس کا ہتھیار ہے تمام کشمکش کے میدانوں میں، یہ اس کا ہتھیار اور اسلحہ ہے اور یہ اس کی زرہ ہے گمراہیوں کے میدان میں، اور یہ اس کی روشنی ہے شکوک و شبہات کے چھٹنے میں، اور یہ اس کی حفاظت ہے شہوتوں کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو علم کے ذریعے ہی خیر کو شر سے پہچانا جا سکتا ہے، توحید کو شرک سے، اتباع کو ابتداء یعنی بدعت سے، اور علم کے ذریعے ہی فرق کیا جا سکتا ہے اطاعت اور نافرمانی کے درمیان اور دلیل اور تزین کے درمیان۔ ایک ہوتی ہے دلیل قرآن حدیث، ایک ہوتا ہے خوبصورت کلام۔ خوبصورت کلام سے جو ہے وہ بات پیاری تو بہت لگتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ایسی خرابی ہوتی ہے جو عام بندہ نہیں پہچان سکتا، اسے تزین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ضلالت اور ہدایت کے درمیان علم سے فرق حاصل کیا جا سکتا ہے، اور حق اور خواہش نفس کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ یُصَدَّدُ وَلَا يُنْحَرَفُ، علم حاصل ہوگا تو پھر انسان سیدھے راہ پہ چلے گا اور انحراف نہیں کرے گا۔ یُبْصِرُ وَلَا یعمى، اور بصیرت اختیار کرے گا اور اندھا نہیں بنے گا۔ یحفظ نفسہ ولا ینزلق، اپنے نفس کی حفاظت کرے گا اور ڈگمگائے گا نہیں، ضلالت کے میدانوں میں وہ ڈگمگائے گا نہیں اور منحرف رستوں سے محفوظ رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے رستے جتنے بھی ہیں یہ بدعتی رستے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، فالبصیرۃ بصیرت ہے، والعلم علم، قبل الدعوۃ والعمل، عمل اور دعوت سے پہلے علم اختیار کرنا یہ بصیرت ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، ومن سلک سبیل العمل والتعبد والدعوت قبل العلم عاش فی ظلام الجہالۃ، جو علم سے پہلے عمل کی راہ پہ چل پڑتا ہے، جیسے غالی صوفیہ کہ الٹے لٹک کے عبادت کرتے ہیں، 1000 والی تسبیح انہوں نے لی ہوتی ہے اور چمٹے کی آواز پہ ناچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ تو جو عمل اختیار کرتا ہے علم سے پہلے اور تعبد اختیار کرتا ہے علم سے پہلے اور دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیتا ہے مضبوط علم سے پہلے، تو پھر جو ہے نا وہ جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے اور پھر وہ اپنی
اپنی گمراہیوں کو مزین کر کے دیکھتا ہے، خوبصورت دیکھتا ہے، اور وہ کھڈوں میں گر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے علم حاصل کرو۔ اور جو اسلام کے رستے پر چلتا ہے خواہشات نفس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، اور بے جا اندھی غیرت کے ساتھ، اور تزیین یعنی خوبصورت ادبی چاشنی کے ساتھ، اور ظنون اور گمانوں کے ساتھ، اور ان کو علم کے ساتھ مضبوط نہیں کرتا۔ علم ہو تو تزیین بھی اچھی ہے، اور علم ہو تو پھر جذبات بھی اچھے ہیں، اور علم ہو تو غیرت بھی اچھی ہے، اور علم نہ ہو تو غیرت بھی خطرناک بن جاتی ہے۔ فقط ضل السبیل، جو علم کے ساتھ اپنے آپ کو مزین نہیں کرتا، منضبط نہیں کرتا، ڈسپلن میں نہیں لاتا، تو پھر وہ رستوں میں گمراہ ہو جاتا ہے اور دنیا آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّ النَّاسَ أَلَا يَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اکثر لوگ وہ ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں بغیر علم کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے۔ جھگڑا کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں جی اللہ دو ہیں، یا اللہ تین ہیں، یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہے بغیر علم کے۔ اب علم کی تعریف کرے گا کہ علم ہوتا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ علم ہوتا ہے معرفت الشیء علی حقیقتہ، کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے مطابق پہچان لینا، یہ علم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں العلم ما قام علیہ دلیل، علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ علم، اور آپ ایسی چیز کے پیچھے نہ چلیں کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اے لا تفعل فعلا ولا تنطق حرفا، آپ کوئی فعل انجام نہ دیں، کوئی حرف منہ سے نہ نکالیں مگر اس کی حقیقت کا علم ہو اور اس پر دلیل قائم ہو۔ ولا يعرف العلم الشرعی الا بضابطه ودلیل الشرعی، اور شرعی علم جو ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے اپنے ضابطے ہیں اور اس کے اپنے شرعی دلائل ہوتے ہیں، جیسے قرآن و سنت ہے اور جس پر سلف صالحین تھے۔ اور جیسا کہ امام ابن قیم نے فرمایا العلم قال اللہ قال الرسول قال صحابۃ ہم اولو العرفان، علم قال اللہ کا نام ہے اور قال الرسول کا نام ہے، اور جو صحابہ نے کہا جو کہ علم و عرفان والے تھے۔ مل علم نسبک للخلاف صفاحۃ بین الرسول و بین قول فلاں صفاحتاً، علم وہ نہیں ہے کہ آپ اختلافات میں اپنے آپ کو نسب کر دیں بے وقوفی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول اور فلاں امام کے قول کے درمیان اپنے آپ کو جو ہے ڈال دیں تو یہ علم نہیں ہے۔ وَلَسْنَا هَاهُنَا بِصَدَدِ بیان العلم وَأَهْمِیَتِهِ وَفَضْلِهِ، ہم یہاں پر علم کے فضیلت اور اہمیت بیان نہیں کریں گے، البتہ بطور نصیحت ہم کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ وَإِنَّمَا هِيَ ذِكْرَىٰ لِمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْعِلْمِ، علم تو ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اسلام کے رستے پر چلتا ہے، لِكَيْ لَا يَفْقُدَ الدَّلِيلَ فَيَضِلَّ السَّبِيلَ، تاکہ وہ دلیل کو گم نہ پائے اور رستے سے ہٹ نہ جائے۔ وَهِيَ تَحْذِيرٌ لِمَنْ يَسْلُكُ سَبِيلَ الْإِسْلَامِ مِنْ تَعَبُّدٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ دَعْوَةٍ أَوْ نُصْرَةٍ لِلْإِسْلَامِ وَقَضَایَاهُ بغیر علم ولا دلیل سوى عاطفة جیاشة وحماس شدید۔ علم ضروری ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا ہم اسے ڈراتے ہیں کہ وہ عبادت، عمل، دعوت، نصرت میں جب بغیر علم اور بغیر دلیل کے کام کرے گا تو وہ محض اس کے جذبات ہوں گے اور محض اس کا حماسہ ہوگا۔
یہ علم کے بارے میں پہلی بنیاد تھی۔ اب دوسری جو بنیاد ہے الأس الثانی، دوسری بنیاد وہ عمل ہے۔ عمل سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال، جیسے آگے بیان کرے گا۔ اسلام میں جو عمل ہیں وہ بہت ہمہ گیر ہیں۔ اس میں عبادت بھی ہے، اور ہر وہ عمل ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت پر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں عمل کہلاتی ہیں۔ عمل اور عبادت یہ دونوں برابر ایک جیسے لفظ ہیں۔ عبادت عمل ہے، عمل عبادت ہے۔ تو ہر عمل جو مشروع ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کو پسند کیا جائے، چاہا جائے، قصد کیا جائے، تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی ہر عمل صالح عبادت ہے اور ہر عبادت عمل صالح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور عبادت کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے، کل ما یحب اللہ ورضاہ من القول والافعال الظاہرۃ والباطنۃ، ہر وہ قول اور ظاہری فعل اور باطنی فعل جس کو اللہ پسند کریں اور محبت کریں، وہ عبادت ہے۔ اسی وجہ سے محض اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اور خیر کے کام میں محض نیت ہی کر لینا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے جتنا چھوٹا ہو جتنا بڑا ہو، وہ سارے کے سارے عبادت ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم پیش کرو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی بھلائی ہو، چھوٹی، درمیانی، بڑی، جیسی بھی ہو، اللہ کے ہاں پا لو گے۔ اور عمل کی دو قسمیں ہیں، ایک انفرادی عمل اور ایک اجتماعی عمل۔ انفرادی جو ہے وہ عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، اور اجتماعی عمل جو باہمی تعاون پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ انسان اپنے دین کی نصرت تائید کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی سیاست کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مختلف جمعیتیں قائم کرتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، جیسے مسجد کی تعمیر، مدرسہ بنانا اور اسلام کا دفاع کرنا اور اس جیسے دیگر کام۔ جیسے اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اور جب علم اسلام کا رستہ ہو اور اسلام کا وسیلہ ہو، تو عمل جو ہے وہ اسلام کا مغز ہے اور حقیقت ہے۔ علم رستہ ہے اور عمل عین اسلام ہے۔ وحقیقتہ بل ما خلق الانسان الا للتعبد، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بلکہ عمل اسلام کی حقیقت ہے اور انسان کی پیدائش ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے، یعنی عمل کے لیے۔ عمل سے پہلے علم تو کریں گے، حاصل کریں گے، لیکن اصل عمل ہے، عبادت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، عمل کرو، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا۔ عمل صالح کے ساتھ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور محنت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان سے بچ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر عمل کرنے والے کے درجے ہیں، کوئی 1 پہ کھڑا ہے، کوئی 2 پہ، کوئی 3 پہ، کوئی 4 پہ، کوئی 100 پہ کھڑا ہے، تو ہر عمل کرنے والے کے درجے ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بندے کی طرف سے مجھے زیادہ محبوب ہو بنسبت اس کے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہے، یعنی فرائض مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، اور میرا بندہ میرے قرب کے لیے نوافل بھی پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کرتا ہوں تو میں پھر اس کی کان
اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں کہ وہ اس کان کے ساتھ سنتا ہے، اور میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کی مدد کرتا ہوں جب وہ میری مدد طلب کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور عمل کے ذریعے ہی جنتوں کا حصول ہوتا ہے اور انسان آگ سے بچ جاتا ہے، جیسے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اور جو قرآن و سنت میں غور و فکر کرتا ہے وہ دیکھ لے گا کہ اکثر جو نصوص ہیں، اگرچہ ساری تو نہیں لیکن اکثر نصوص جو ہیں وہ جو فوز اور فلاح اور اجر و ثواب کا ذکر کرتی ہیں اور جنت کے دخول کا ذکر کرتی ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں عمل کے ساتھ مشروط ہیں، علم صرف علم کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے فرمایا ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اور کتنی حدیثیں ہیں جن کے اندر ہے من صلی، جس نے نماز پڑھی جنت میں داخل ہوگا، جس نے صدقہ کیا جنت میں داخل ہوگا، جس نے فلاں فلاں کام کیا جنت میں داخل ہوگا، جس نے فلاں کام کیا غفر له اسے معاف کر دیا جائے گا۔ الا خبردار فلیتنبہ العاملون فی المیدان الاسلامی الی اہمیت التعبد فی صلاح النفوس، محنت کرنے والوں کو متنبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے تعبد کی اہمیت کو پہچانیں اور منہج کی استقامت کو پہچانیں، یعنی منہج کے درست ہونے کو اور تالیف قلب کو، اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی کامیابی کیسے پوری ہوتی ہے وہ سارا پہچانیں۔ تو اسلام کا قیام جو ہے وہ دو قسم کے عمل کے ساتھ ہے، ایک انفرادی عمل اور ایک اجتماعی عمل۔ انفرادی عمل ذاتی اکیلے کی نماز ہے، فرض نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، یہ انفرادی عمل ہے۔ اجتماعی عمل یہ ہے کہ مل جل کر مدرسہ بنانا، مسجد بنانا اور دعوت تبلیغ کا کام کرنا اور دیگر کام۔ فالعمل یمد بالقوت، عمل کو قوت عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے قوت کے ساتھ، ویوفق فی التحصیل، اور اس کی موافقت کی جاتی ہے کامیابی میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے گا، یعنی کامیاب کر دے گا۔ اور عمل جو ہے یہ دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور نفسوں کو مہذب کرتا ہے اور سیدھے رستے پر چلاتا ہے اور اس پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ عمل کے کچھ شرطیں ہیں اور کچھ ضوابط ہیں اور کچھ معذورات ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ اتباع پر مبنی ہو۔ اگر عمل مشروع ہی نہ ہو اور اتباع پر مبنی نہ ہو تو وہ عمل نقصان دہ ہے، اس کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ عبادت کیوں نہ نظر آئے اور اس کے اندر حسن نیت ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل نقصان دہ ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں پر محض ایک یاد دہانی کریں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ محض ایک فکر کا نام نہیں ہے، اور نہ کتابوں کی تالیف، کتابیں لکھنے کا نام ہے، اور نہ بھڑکیلے جذبات کا نام ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہے صاف ستھرا، اور یہ عمل ہے کہ جس کو انجام دینا چاہیے۔ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ ایسا علم حاصل نہ کرو جس پر عمل نہ کرو، اور ایسے جذبات اختیار نہ کرو کہ جو اللہ کی رضا سے آزاد ہوں۔ یہ عمل کی شرطیں ہیں۔ آگے نئی بات ہے الاسس الثالث، تیسری بنیاد، وہ پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔